یہ زندگی کا سرمایہ بڑا قیمتی ہے، یہ ہر سانس ایمان والے کا، انسان کا بڑا قیمتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنی بنی اسرائیل قوم کو بھی سب سے پہلے ان کو توکل سکھاؤ اور سب سے پہلے ان کو صبر سکھاؤ۔ صبر، فرعون جیسا ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں سے بیگار لیا جا رہا ہے، اور جوان لوگوں سے پٹائی کر کر کے ان کو پہاڑوں کے پتھر ان سے منتقل کرائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف حکم کہ ان کو چیخیں نہیں، مظاہرہ نہ کریں، صبر، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، کیونکہ اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر ایمان، اس کا نتیجہ شکر اور اس کا نتیجہ جو ہے صبر ہے۔ اے موسیٰ ان کو توکل سکھاؤ، اللہ پر توکل، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کر لے پھر اللہ خود اپنی قدرت سے اس کی کفایت کرتے ہیں، کائنات میں سے کسی کا محتاج نہیں کرتے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور جو اپنی زندگی کو پاکیزہ نافرمانیوں سے پاک کر لے، اللہ کے احکام پر لے آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا والے اس کے راستے کو تنگ کر دیں، اس کو گھیر لیں، تو ہم اس کو راستہ دیں گے اپنی قدرت سے، اور رزق دیں گے ایسی جگہ سے کہ عقل والوں کی اور سائنس والوں کی، تجربے والوں کی تجربے، خیالات کے گھوڑے اور ان کا علم اور عقلیں فیل ہو جائیں، نہ سمجھ سکیں کہ یہ کامیابی ان کو کہاں سے ملی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ محنت ہے ہی اسی لیے کہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے مسلمان کا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے موسیٰ ابھی احکام نہیں ملے، اب نظام قانون زندگی پورا نہیں اترا، تورات تو بہت بعد میں ملی، لیکن ان مصیبتوں سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد ساتھ ہو، ان کو صبر کی تلقین کرو، ان کو اللہ پر بھروسہ سکھاؤ، اور ان کو نمازوں پر قائم کرو۔ تو بھئی یہی ہمارے لیے کہ دعوت ایسی دیں کہ اللہ کی ذات پر یقین، اور ایسا یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آج کون ہے ایسا جس کو جو پریشان نہیں ہے؟ انفرادی اور اجتماعی کیسے حالات آ رہے ہیں، اگر ایمان والے، ہمارا ایمان ہوتا، ہم صبر کرتے تو اللہ عالم کا نظام بدل دیتے۔ ایک اتنی بڑی قوت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن جب ایمان اور زندگی میں دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، اتنی بڑی قوت جہاں ضائع ہو جائے گی، اتنی بڑی قوت ضائع ہو جائے گی، اور صبر کی دولت جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل اور نمازوں کو قائم کرو، یہ نماز بہت بڑا اللہ کا امر، کہ یہ دین ہے ہی اللہ کے خزانوں سے دنیا میں قدرت سے فائدہ اٹھانا اور آخرت میں فائدہ اٹھانا۔ اللہ کا ایک ایک امر دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے والا ہے، اور اس میں سب سے بڑا امر نماز کا ہے۔ اللہ کے منادی اذان دیتے ہیں، بلاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، 6 دفعہ آذان میں اللہ کی کبریائی، اور ایسی کبریائی کہ ساری کائنات مل کر اللہ کے سامنے ہیچ ہے۔ اور یہ کائنات تو کیا ہے؟ قرآن پاک میں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ بتا دیجئے ایمان والوں کو اللہ کتنا بڑا ہے کہ 7 زمینوں اور آسمانوں کو پھیلا کر کاغذوں کی طرح فضاؤں میں پھیلا دیا جائے، اور جتنا، دوسری آیت بھی اس کے ساتھ ہے، جتنا پانی کا خزانہ دنیا میں ہے اس کو سیاہی بنا لیا جائے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ کنویں، زمین کے اندر پانی کے خزانے، اور بادلوں میں پانی، یہ برف، سب کو سیاہی بنا لیا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان سے قلمیں تراشی لی جائیں، اور سارے انسان اور جنات یہ قلموں کو لے کر اس زمین اور آسمان کے جو کاغذ بنے ہیں ان پر لکھنا شروع کریں اللہ کی بڑائی والے کلمات۔ قلم تھوڑا سا گھسا، جو لکڑی کا قلم ہوتا ہے شروع میں گھس جائے تو اس کو اور بنا لیتے ہیں، وہ ایک قلم کانا کئی دفعہ کام آتا ہے، حتیٰ کہ پھر ہاتھ میں پکڑنے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو چھوڑتا ہے بچہ، استاد کہتا ہے اب یہ بیکار ہو گیا۔ تو اس طرح قلم گھستے رہیں، دوسرے قلم لیے جاتے رہیں، صفحات بھرتے رہیں، اور سیاہی نیچے جہاں کم ہونا شروع ہو حتیٰ کہ خشک ہو جائیں، اور لکھنے والوں کی عمریں بھی ختم ہو جائیں، اور یہ کاغذات جو پھیلے ہوئے یہ بھی پورے پر ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور زیادہ ہم جہاں دوبارہ اتنے ہی اسباب، اتنی زندگی اور قلم اور سیاہی دے دیں، پھر یہ لکھیں اے انسانوں تمہارا رب اتنا بڑا ہے کہ اس کے بڑائی کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ اکبر کوئی معمولی کلمہ ہے؟
پر روزانہ سنتے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو ذہن میں لائیں، اس کے خزانے کتنے زیادہ، 6 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایمان والا کلمہ، دنیا کی سب سے بڑی گواہی، اور یہ کائنات سے زیادہ قیمتی کلمہ 3 دفعہ اذان میں کہلایا جاتا ہے۔ کتنی تمہید باندھنے کے بعد پھر اللہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ جی ہاں، ایک ٹریفک پولیس چوراہے پہ کھڑا ہوا ہو، 8 گھنٹے وہ ہاتھوں کو ہلاتا ہے، کبھی کہتا ہے چلو، کبھی کہتا ہے رک جاؤ، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی، اور بھائی یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ؟ کسی کارخانے میں جاؤ، مشین چلاؤ، کسی مزدوری کر کے کوئی کام کرو، دکان پہ جا کر سودے بیچو، تم جو ہے کھیتی میں جا کر کچھ اگاؤ، یہ اشارت سے کیا فائدہ؟ کہا تم بڑے بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ کس کے حکم پر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، کس کے؟ کہ پاکستان گورنمنٹ کی حکم سے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ اشارے ان کے ہیں۔ تو پھر ان اشاروں سے کیا ہوگا؟ نہ روٹی اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ سالن، نہ سبزی تمہارے پاس آ رہی ہے، نہ کوئی پیسے تمہارے کا نہیں، یہ اشارات میں حکومت کے کہنے پر کر رہا ہوں، اور جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو اتنی تنخواہ ملے گی جس سے میرے اور میرے گھر کے سارے گھر کے افراد کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کو اپنے صرف ہاتھ اوپر کرنے اور آگے پیچھے کرنے، چلو اور رک جاؤ، اس پر اتنا یقین ہے۔ تو یہ نماز تو اللہ کا اتنا بڑا امر، رکوع، سجدہ، قیام، قرآن کی قراءت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کتنی سنتیں، کتنے فرائض، اس نماز سے کیا کچھ ملے گا، اللہ اس کا ہمیں یقین عطا فرما دے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اسی لیے جو بات غور کے بعد جب انسان وضو، اب دین کے معنی ہے بدلنا، یعنی اللہ ایسے کریم ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں، ان احکام کے لیے جو قدم اٹھائے جائیں، ان احکام کے لیے جو تھکاوٹ ہو، ان احکام کے لیے سردی گرمی میں وضو کیا جائے، نماز کا حکم، وہ تو جب صف اول میں کھڑے ہو کر امام کے ساتھ تکبیر کہہ کر 4 رکعت نماز پڑھی تو فریضہ تو اب ادا ہوا، لیکن اللہ کی دین جب آپ اٹھے ہیں اور نیت کی ہے اور وضو شروع کیا ہے، اس وقت سے اللہ کی دین آپ کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے مؤذن کی اذان سنی اور اللہ کے پکارنے پر لبیک کہا۔ یہ بڑی کی سب سے بڑے ہستی کے اب پکار پر جا رہا ہے، تو کہا جب تم میں سے کوئی اٹھے اور وضو کرنے لگے، اور وضو کرتے ہوئے جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے وضو کے پانی جو گر رہا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد آخری قطرہ جو گر رہا تھا اس کے آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے۔ ثواب وہیں سے شروع ہو گیا۔ منہ دھوتا ہے تو پانی جو ہے وہ تو میرے کچھ بھی دور ہو رہا، چہرہ بھی دھل رہا، لیکن آنکھ، ناک اور زبان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے ساتھ گر رہے ہیں۔ ایک گناہ بھی اللہ کی نافرمانی کا داغ اگر قیامت میں چلا جائے اور اللہ معاف نہ کریں تو جہنم کی بھٹی کے علاوہ اس داغ کو کوئی چیز دور کر نہیں سکتی۔ وہ تو اللہ بڑے رحیم ہے۔ تو صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ کسی میدان میں مشکی کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، ہزاروں گھوڑے ہوں، اور ان میں سے کسی شخص کے پنج کلیان، چہرہ سفید اور پاؤں جو ہے ہاتھ پاؤں سفید وہ گھوڑے ہوں، تو کیا وہ لاکھوں گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی اچھی مثال اور واضح مثال، کیوں نہیں پہچانے گا؟ کہا اسی طرح عرب ہا عرب انسان اور 1 لاکھ یا 2 لاکھ نبیوں کی امتیں ایمان والے وہاں ہوں گے، تو ان میں سے میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ یہ دنیا میں یہ وضو کیا کرتے تھے، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، اس چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا۔ اے بلال، تم جو ہے میں نے جنت میں دیکھا کہ ہر جو ہے جس جنت کے درجے میں گیا تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے سنی۔ وہ کیا عمل ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب بھی بے وضو ہوا، پیشاب کیا، پخانہ کیا، وضو ٹوٹا تو فوراً میں وضو کرتا ہوں۔ قال وضو سلاح المومن، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن گھاگ وہ شیطان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رزق میں تنگی ہے، بھوک ہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔
باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اللہ نے کچھ ہی عرصے بعد ان کی رزق میں کشادگی فرما دی، تو گناہ معاف ہوئے۔ اور آخرت میں تمہیں جو قیامت میں اٹھایا جائے گا غرم محجلین، چہروں سے نور، اور تمہارے ہاتھ پاؤں سے نور نکلا ہوگا۔ اور وہ نور کس چیز کا ہوگا؟ کہ جو نماز کے جانے کے لیے تم وضو کیا کرتے تھے، یہ اس کا نور ہوگا۔ اور پھر انسان جب نماز کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی لکھتے ہیں، اور ایک درجہ جنت کا بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کے جو دور کے گھر ہوتے تھے وہ دور کے گھر سے پہلی صف میں پہنچتے تھے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں اس کا گھر سب سے زیادہ دور تھا اور نماز میں سب سے پہلے پہنچتا تھا اور پیدل آتا تھا۔ ہمارے سمجھدار تو جی موٹر سائیکل، گاڑی، کوئی سواری اس پر جائیں، وہ پیدل آتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا سردیوں کی راتیں آتی ہیں، گرمیوں کی دھوپ، دوپہر کا وقت آتا ہے، چلچلاتی دھوپ اور زمین سے گرمی، اگر تم گدھا خرید لو اس پر سوار ہو کر آ جائے کرو، نمازی کے لیے تو پہنچنا ہے۔ واہ، صرف نماز کے لیے میرا قدم کا اٹھنا، زمین پر پڑنا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ جتنے قدم پڑے ہیں اس کا ثواب مجھے عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم نے اللہ کے ساتھ امید باندھی، تمہارے ہر قدم کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا گیا۔ دین میں لگانا ہے، دین کے کام کرنے میں تھکانا ہے، جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، اور اپنی خواہشات کو قربان، جذبات کو قربان کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے جو یقین، اس میں 3 مطالبے ہیں۔ اپنے جذبات کو قربان کرو، جذبات کو بدلو، اپنے یقین کو بدلو، اور اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلو۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے اللہ سے، یہ ایک عہد ہے اللہ سے۔ اے اللہ اب ہماری زندگیوں میں، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں میں، ہماری ملکیتوں میں، اے اللہ تیری مرضی چلے گی، جو تو چاہے گا ہم اس کو پورا کریں گے، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، کہ کامیابی یہی ہے، فلاح یہی ہے، اور تیرے نبی کا طریقہ چلے گا۔ تو یقین کی تبدیلی ہے اس لا الہ الا اللہ میں، ساری کائنات سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، اور ایمان والے کا یقین اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے ساتھ ایمان والے کے یقین کے مطابق معاملہ کروں، انا عند ظن عبدی بی، جیسا میرے بندے کا مجھ پر یقین ہوگا ایسے میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا، ان کے دور گھر تھے، مسجد نبی کے آس پاس کچھ محلہ خالی ہوا، گھر خالی ہوئے، تو انہوں نے جو ہماری سوچ ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، گھر خالی ہو گئے اور ہم تو مسجد کے قریب گھر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس جو ہے اذان ہوئی اور فوراً نکلے گھر سے، اب دور سے آنا پڑتا ہے، بہت پہلے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت پہلے آتے ہو، اس ایک ایک سانس کا بھی اللہ کے ہاں سے اجر ملتا ہے۔ یہ بہت پہلے آنا، یہ اللہ کے گھر کے لیے آنا ہے، یہ دین کے لیے آنا ہے، یہ کوئی فالتو نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات ہے، بیت المسجد کے پاس گھر ہوگا اور تھوڑی دیر، یعنی زیادہ دیر نہیں لگے گی، نماز کے کھڑی ہونے اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں جائیں گے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں گے۔ بہت اچھی سوچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ قدم اٹھانے کی مشقت اور وقت زیادہ لگنے کے ڈر سے یہ قریب آنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے دل میں تو آیا ان کا ثواب تو کم ہو جائے گا، یہ ان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان ہے، یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان ہے۔ فرمایا بنی سلمہ، اللہ کے رسول کہیں او بنی سلمہ کے قبیلے والو، دیارکم، اپنے دور والے گھروں میں رہو اور اس مشقت کو برداشت کرو، اللہ کی نماز امر کو ادا کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، یہ اللہ کے لیے تم قدم اٹھا رہے ہو۔ تکتب آثارکم، تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے ایک ایک قدم کا نشان نیکی بنا کر لکھا جائے گا، اور اللہ قیامت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور بار بار فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم۔ تو دین وہ ہے، اللہ نے یہ دین دیا، اس پر دیتے ہیں۔ اب ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں دین کی محنت جو نبی لے کر آتے تھے، اور اس محنت سے ایمان زندہ ہوتا تھا، اللہ کا دین زندہ ہوتا تھا، رحمتیں اترتی تھی، کامیابی کے اور آخرت میں درجات اور جنت کے وعدے ہوتے تھے۔
وہ دین کی محنت اس امت کو ملی ہے. اب دین پر اعمال، دین کے احکام پر عمل کرنا اس کا کتنا بڑا اجر ہے. اب دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور دین کے زندہ کرنے کے لیے جو محنت ہے، اس میں جان اور مال لگانا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے راستے میں جو انسان نکلتا ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان، مال اور وقت لگاتا ہے، تو فرمایا جس جسم پر اللہ کے راستے کا، یہ اللہ کا راستہ ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر چل رہا ہے اور پوری انسانیت کو اللہ کے دین پر لا رہا ہے، اللہ کا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، کہ اس کے اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے جو اس کے جسم پر غبار پڑ رہا ہے، حدیث پاک میں جہنم تو بہت دور کی بات ہے، اس جسم کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا، اللہ نے اس پر حرام کیا ہے. تو اے موسیٰ، ان کو توکل سکھاؤ، ان کو صبر پر لاؤ، اور نمازیں جو ہیں نمازوں پر قائم کرو. اب وہ کافر، وہ فرعون کو الہ رب کہنے والے اور ان کے سامنے دنیا، اب جب یہ نمازوں کے وقت میں نماز پڑھنے لگتے تو وہ ان کو کوڑے مارتے تھے، پٹائیاں کرتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو بھئی ایسے وقت میں کیا کیا جائے کہ جہاں کام کر رہے ہیں وہ روک رہے ہیں. تو نماز سے بڑا کوئی امر نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا اجعلوا بیوتکم قبلہ. اگر یہ تمہیں باہر نمازوں کے پڑھنے پر مارتے ہیں تو گھروں میں چھپ کر نماز پڑھو، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. جان جا سکتی ہے لیکن نماز قربان نہیں ہو سکتی. اب 40 سال میں یہ صفات آئیں اور ادھر فرعون ہے، وہ طرح طرح کے عذاب، پھر اتنا سخت اس نے کسا کہ بنی اسرائیل کی پھر چیخیں نکلی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں کتنا عذاب دیا جاتا تھا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی اے میری قوم، جو تمہیں پہلے عذاب دیا جاتا تھا وہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تھا، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تھا، وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ اور سزا تھی. لیکن ایمان لانے کے بعد اور نبی کی بات ماننے کے بعد جو تم اللہ کے احکام کی طرف بڑھ رہے ہو، اس وقت جو سزا مل رہی ہے یہ سزا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے جو بھی مشقت آتی ہے اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ کا نظام بدل رہا ہے. اب بعد میں تمہارے جسموں پر تکلیفوں کا آنا یہ ناکامی نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام میں تبدیلی. بس 40 سال ہوئے اور اللہ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل جاؤ. اسری بعبادی کہ یہ ایمان والے جو بگڑے ہوئے تھے صبر پر آئے، توکل پر آئے، نماز پڑھی اور اس میں انہوں نے مشقت کو جھیلا. اب رات کے اندھیرے میں لے کر نکلو، رات کے اندھیرے میں انکم متبعون، اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، پھر دیکھو میں اپنی کیسے قدرت دکھلاتا ہوں. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور سمندر پر پہنچو اور دیکھو میں ان تمہارے دشمنوں کو، فرعون بادشاہ اور اس کی ساری قوم جو تمہیں عذاب دیتی تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر کے دکھاؤں گا. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلے اور مل کر پوری بنی اسرائیل، بچے چھوٹے بڑے مرد عورت، 12 قبیلے، لاکھوں انسان اور لے کر نکلے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو راستہ بھلایا کہ ایسا پہنچا دیا کہ آگے دریائے نیل آ گیا اور اتنی بڑی لاکھوں افراد کے پار ہونے کے لیے کوئی کشتی کوئی نظام نہیں ہے، وہاں آ کر رک گئے. اور ادھر سے فرعون وہ اٹھا اور اس نے اپنی فوج اور قوم کو لیا کہ پکڑ کر لاؤ ان کو، اور وہ نشانات کو دیکھتے دیکھتے پہنچ گئے. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. بھئی اللہ کا بیان کردہ واقعہ ہے، کتنا اس میں ایمان کی بات ہے، کتنا ہمارے لیے سبق. یہ ایسے نہیں یہ قصہ ہے بار بار سنا ہے، نہیں، یہ اللہ کا کلام. فرماتے ہیں جب دونوں جماعتوں نے دیکھا تو فرعون کا لشکر تو نعرے مار رہا ہے کہ بس پکڑ لیا، ہم کامیاب ہو گئے اور ان کو لے جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں اچھی طرح کس لیا گیا،
اور ہمیں گھیر لیا گیا، کوئی نجات کا رستہ نہیں۔ ادراک کہتے ہیں پوری طرح سے کسی چیز کو گھیر لینا۔ سامنے جائیں تو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، اس میں ڈوبیں گے، رکیں یا پیچھے ہٹیں تو یہ فرعون جو ہتھیار لے کر ہمیں قید کرنے اور مارنے آیا ہے، ان کے ہاتھوں سے جو ہے ہم ذبح ہوں گے۔ انا لمدرکون۔ تو ظاہری نقشہ تو یہ ہے، اور اللہ نے یہ دکھلایا، اور اللہ ایسے حالات لاتے ہیں کہ ایمان والا گھبرائے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، امت تو ابھی تربیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں اور دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں، اطمینان انتہائی درجے کا ہے کہ میں اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، اور اللہ کے حکم میں ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے قوم کو ڈانٹا، کلا ہرگز ایسا نہیں، کیوں گھبرا رہے ہو؟ اور دلیل یہ دی، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان موتوں کے بیچ میں سے اللہ سلامتی والا راستہ دکھائے گا۔ اب آ جائیں سائنسدان، آ جائیں اسباب والے، آ جائیں تجربے والے، آ جائیں یہاں ہتھیاروں والے، حکومتوں والے، بتائیں کیسے نکلیں گے؟ موت واضح ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان معی ربی سیہدین، وہی جب موسیٰ علیہ السلام نے نبی تھے، یقین تھا، اس موقع پر اللہ ہی پر بھروسہ کیا، پھر اللہ نے اپنی کیسی قدرت دکھلائی کہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ کہ اپنے عصا کو مارو دریا پر، اور دریا پر مارا تو بہنے والا موجوں والا پانی پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہو کر جم گیا، اور اس میں بیچ میں راستے اس نے چھوڑ دیے، اور وہ راستے کہ جس نے کبھی سورج کو نہیں دیکھا، کیچڑ، اس کو اللہ نے پتھروں سے زیادہ مضبوط کر دیا۔ 12 قومیں ہیں تو 12 راستے ان کے لیے بن گئے۔ فاضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو مارو۔ یہ عصا مارنا بھی اللہ کے حکم سے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو لانا یہ چھوٹی سی چیز۔ سارے انسانوں کی عقل مل جائے، اللہ کا دین عقل سے اوپر ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو یہ سمجھ نہیں سکتا، نشانیاں ہیں، ایمان لا سکتا ہے، یقین کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کا امر کہ عصا مارو، عصا مارنا امر پورا کیا تو 12 راستے بن گئے، اور وہیں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوموں سمیت، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ ایسی قوم، نخریلی قوم تھی، اتنا زیادہ اللہ نے مدد کی، اور ایسا معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اے موسیٰ ہمیں کیا پتا باقی 11 قومیں ڈوب رہی ہیں یا پار ہو رہی ہیں، ان کے لیے رستہ بنا ہے یا نہیں بنا؟ اے موسیٰ، ایسے نخرے والے ہمیں ان کو دکھاؤ۔ اللہ نے کھڑکیاں کھول دی، ہر کو قبیلہ 12 قبیلوں کو دائیں بائیں یا ایک طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ گزر رہے ہیں، وہ سب گزر گئے، اور فرعون بھی بیچ میں آ گیا۔ تو اسی اللہ نے جس نے پانی کو چند لمحوں کے لیے پتھروں کا بنایا تھا، پھر پانی کو جاری کر دیا، اور بنی اسرائیل جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، جب اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اپنے ان دشمنوں کو ڈوبتے ہوئے، بے کسی اور لاچاری اور چیخ و پکار کرتے ہوئے، اور ان کی روحیں نکلتے ہوئے اس قوم نے دیکھا، اور اللہ نے ان کے دل کو ٹھنڈا کیا۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ کم ترکوا من جنات وعیون، وہ ان کے باغات، مصر کے باغات کہاں گئے، اور وہ ان کے بالا خانے، اور ان کے وہ تخت اور تاج، اور وہ ان کے جو ہے زیب و زینت کے ساز و سامان۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اللہ نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، نعمتیں ان کے لیے کھلی تھی۔ کذالک وأورثناها قوما آخرین، کیسے اللہ کا امر چلا، گھڑیوں میں فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور وہ قوم جو صدیوں سے حکومت کر رہے تھے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو قسم پرس تھے جب نبی کی دعوت کو قبول کیا، اللہ نے ملک مصر خالی کر کے ان کو دے دیا، اور وہ پوری قوم ان کی تباہ ہوئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان نے ایک آنسو بہایا اور نہ زمین روئی، ایک حکومت، ایک فوج، ایک قوم، ایک ملک کی رعایا تو اللہ کے نافرمان تھے، ان کے تباہ ہونے پر نہ روئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان والے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایمان والے جو نمازیں پڑھتے ہیں، ایمان والے جو ذکر کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سے راستے پر چلتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے، تو ڈھیلے اور پتھر اور درخت سارے ان کے لیے گواہی دیتے ہیں، اور ان کے مرنے پر وہ مقامات روتے ہیں، اور آسمانوں کے وہ دروازے کہ ان کے اعمال جو نورانی گزرتے تھے، اور آسمان کے دروازے ان سے ایک حلاوت محسوس کرتے تھے، اس حلاوت کے منقطع ہونے پر آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں اور زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں۔
ابو قبیصہ غالباً صحابی کا نام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اے اللہ کے رسول مجھے علم بتا دیجیے، مجھے سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم سیکھنے کے لیے سے چلے اور میری طرف آئے اور مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، تم کسی ڈھیلے کے پاس سے اور کسی پتھر کے پاس سے اور کسی پودے اور درخت کے پاس سے نہیں گزرے، مگر یہ کہ وہ قیامت میں گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرا امر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ کہ جو علم سیکھنے کی نیت کی ہے اور اس کی میں اس مسئلے کو سیکھوں گا اور اس مسئلے پر عمل کروں گا، اللہ کا امر پورا ہوگا، اس نیت کی وجہ سے اس کے جسم سے یہ شعاعیں اور انوارات کے ڈھیلوں کو بھی احساس، پتھر جیسے جو ہے مخلوق کو بھی احساس اور درختوں کو بھی احساس، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے قیامت میں یہ تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، اس لیے آتا ہے بعض اولیاء اللہ کے بارے میں کہ وہ نماز کے لیے ایک جگہ متعین نہیں کرتے تھے، کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر، یہاں نفل پڑھ رہے ہیں وہاں نفل پڑھ رہے ہیں، اور بھائی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے پیدل جماعتیں چلتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں وہاں رکتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں اور چلتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور نفلیں پڑھتے ہیں، دعاؤں میں لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی کائنات قیامت کے دن ان کے لیے گواہی دے گی کہ جب کہ انسان یہ روئے گا کہ کوئی سفارش کرنے والا ہو میرے لیے، اللہ کا جلال اتنا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ اللہ کے گواہ۔ تو اللہ نے فرعون اور نہ ان پر زمین روئے نہ آسمان، اور اللہ والوں کی فراق پر مرنے پر آسمان کے دروازے روتے، آسمان بھی روتے ہیں اور زمین بھی روتی ہے۔ تو بھائی ایسے موسیٰ علیہ السلام کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے آ رہے ہیں ایک غزو سے، سفر سے، تو وہاں تو درخت برائے نام ہوتے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں تو کیکر کی طرح بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پتے، سایہ ہی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک وادی سے ہم گزرے جس میں کافی درخت تھے، اور اس میں جو سب سے سایہ دار درخت تھا وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹ دیے کہ گرمی کا سفر کر کے آ رہے ہیں اور جو ہے وہ غزوہ کر کے آ رہے ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں، اور سفر اتنی مشقت والا، اور دوپہر کا وقت حضور کے لیے جہاں بستر بچھایا حضور نے وہاں آرام کیا، اپنی تلوار لٹکا دی، اور صحابہ بھی سو گئے۔ جب تھکاوٹ ہو تو نیند بھی اچھی آتی ہے۔ تو ایک اعرابی کافر وہ گزرا اور اس نے مسلمانوں کو دیکھا اور دیکھا کہ حضور کیونکہ سایہ دار درخت الگ تھا، وہاں حضور الگ سو رہے ہیں، تو وہ اپنے دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج وہ کارنامہ انجام دوں گا کہ سارے عرب قبائل مجھے انعام دیں گے، کہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے اور وہ شخص سویا ہوا ہے۔ بڑا آہستہ سے، کوئی آہٹ سرسراہٹ نہ ہو، وہ پہنچا اور حضور کے سر تک پہنچا، اور پہنچ کر اس نے وہ تلوار جہاں ٹہنی پر سے اٹھائی اور حضور کے سر پر سونت لی تلوار، اور یہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو اس نے تلوار سونتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آنکھ کھولی، اور حضور کی نیند ہماری طرح نہیں، کہ آنکھیں تو بند ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے، آنکھ کھلی اور دیکھا کہ کافر تلوار جو میری جان کے دشمن ہے، میرے دین کے دشمن ہے، تلوار سونتے ہوئے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں آئی، دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں آئی، کیوں؟ یہ تو سارے نبیوں کے امام، ایمان کی محنت لانے والوں کے امام، یقین اللہ پر ذرہ برابر نہیں گھبرائے۔ اور وہ دشمن کیا کہتا ہے؟ آج بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یمنعک منی، آج تمہاری حفاظت مجھ سے کون کرے گا؟ بڑی جگہ سے بچے، ہجرت کر لی، اور کتنا تم نے جو ہے وہ جنگیں کی اور کتنا دشمنوں پر غالب، آج بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی اس کے ظاہر اور عقل کے اعتبار سے یہ ایسا موقع ہے کہ بچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول، ایمان والوں کے سردار، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، فوراً زبان پر اللہ، کہ اس حال میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بھئی یہ ایمان ہمیں اتنا اطمینان دلانے والا ہے، اور ایمان کی ایسے اللہ کی مدد، جو ہی اللہ کہا تو اس کلام، اس نام کا روب اور دبدبہ اس پر اتنا کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور ہاتھ کانپنے لگے، اور اس کو پتا ہے کہ اب میری سزا تو موت ہی ہوگی۔ اس وقت میں وہ اتنا گھبرایا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ لیکن یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے، سب سے اونچے اخلاق والے تھے،
ہاں جن کی اخلاق کی گواہی اللہ نے دی، اور جو امت میں اخلاق زندہ کر کے امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو جہاں یہ اخلاق کے ذریعے امن دلانے کے لیے اور خوشیاں پہنچانے کے لیے آئے تھے، اخلاق زندہ کرنے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو ان اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اب تلوار آپ نے لے لی اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب فرق ایمان والے کا اور غیر ایمان والے کا۔ اللہ کے رسول نے بھی وہی سوال، اب تم بتاؤ من یمنعک منی، تمہیں کون بچائے گا؟ اور ڈر سے کانپ رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، اور کیا سمجھ رہا ہے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہے اس کے ہاتھ میں معاملہ ہے، چاہے تو گردن جدا کر دے اور زندگی کا قصہ ختم، اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کن خیر آخذ، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اس کا معاملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اچھا ہوتا ہے اور اخلاق برت کے معاف کر دیتا ہے، یا گردن اڑا دیتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں بہترین پکڑنے والے ہو جائیں اور میرے اس دل کو معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو رکھا اور کوئی احسان نہیں جتلایا اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ یہ جان کا دشمن تھا۔ اس کے سامنے جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پیغام، اللہ پر ایمان کا پیغام، وہ اس کے سب سے بڑی دولت اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پھولوں کی جو پلیٹ اور مٹھائی کی پلیٹ اور کھانے اور کپڑے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اتنی بڑی دولت کہ جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت میں سب کچھ ہے، دنیا کے مصائب اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس بات کی گواہی دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ میں نہیں کہتا، وہ انکار کر رہا ہے۔ ہاں اتنا عہد کرتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف آئے گا میں اس کے ساتھ مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس پر اللہ کے رسول نے کہا جب تم خود ہی نہیں کہہ رہے تو جاؤ۔ وہ گیا اور لوگوں میں کہتا تھا کہ میں لوگوں میں سے سب سے بہترین اخلاق والے ہستی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جئتکم من عند خیر الناس۔ تو بھائی یہ ہے یقین، یہ ہے یقین، یہ لا الہ الا اللہ۔ انسان یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے سے کائنات کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اطبت السماء، ساتوں آسمان، ان سے ہر وقت چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان سے یہ آواز نکلے، کیونکہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں یہ ایک بالش یا ایک روایت میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، اور ان کی عبادت ایسی کہ ذرہ برابر غافل نہیں ہوتے، اور وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، نہ پانی کی ضرورت، نہ پیاس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، اور نہ نیند کی ضرورت اللہ کی عبادت میں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ لیکن انسان کی پھر جب قیامت میں کہتے ہیں یہ فرشتے جب اللہ کے دربار میں جب لگے گا، اور اللہ کا دربار تو جن فرشتوں نے اللہ کی زیارت نہیں کی تو وہ اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کی زیارت کرتے ہی بے ساختہ ان کے منہ سے نکلے گا اے رب تیری ذات اتنی بڑی تھی، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، کہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ہم ویسے پہچان نہ سکے، اور جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اے اللہ ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ لیکن انسان کی عبادت اتنی قیمتی ہے کہ اگر انسان عبادت پر رہے، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے اوامر کو ماننے والا اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہر شعبے میں، ہر حال میں، تو اللہ زمین کے حالات کو، کے نظام کو بہترین بنا دیں گے، امن قائم کر دیں گے، محبتیں پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارشیں کریں گے، اور آپس میں جو ہے ہمدردیاں اور عطا فرمائیں گے۔ لیکن انسان جب یہ اپنے دین سے ہٹے گا تو پھر جو ہے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد اور دنیا میں بربادی ہوگی انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اور قیامت کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک انسان بھی، سارے انسان نافرمان ہوتے چلے جائیں اور خواہشات میں ڈوبتے چلے جائیں اور اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا
تو اللہ زمین اور آسمان اور فرشتے اور سارے نظاموں کو اس ایک آدمی کے اللہ کہنے کی وجہ سے باقی رکھیں گے۔ تو انسان کی عبادت اور اس کا اللہ کا نام لینا یہ کتنا طاقتور چیز ہے۔ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک اللہ کہنے والا بھی جب اس کی روح نکل جائے گی، اللہ فرمائیں گے کہ اے اسرافیل سور پھونک دو، اور ایسا پھونکو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں دنیا میں مزے کی زندگی کیسے گزاروں